دنیا میں ہر آدمی کی چاہت ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں عزت، سکون، راحت، خوشحالی، اطمینان والی زندگی میسر ہو، اور یہ بھی ہر آدمی کی چاہت ہے کہ میرا واسطہ کسی ایسے سرپرست سے ہو جو ہر جگہ میری سرپرستی کرے، اور یہ بھی ہر آدمی کی چاہت ہے کہ میں کوئی اپنے لیے اچھا ضامن تلاش کر لوں۔ معاملات وغیرہ میں کوئی کیس وغیرہ یا اس طرح کی نوبت آتی ہے تو پھر ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے کہ کوئی اچھا وکیل مل جائے تاکہ میرا کیس مضبوط ہو۔ یعنی ہر آدمی کی چاہت ہے کہ مجھے اچھا دوست مل جائے۔ آپ یقین کریں اس بات پر، حدیث قدسی ہے، اللہ کی چاہت بھی یہ ہے کہ میرے بندے میرے اچھے دوست بن جائے۔ یبن آدم، اے آدم کے بیٹو، میں اللہ تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں اس محبت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ اب جب اللہ کی چاہت بھی یہ ہے کہ میں اپنے بندوں سے محبت کروں اور میرے بندے میرے دوست ہو جائے، بندوں کی چاہت بھی یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں اور اللہ ہمارے دوست ہو جائے، اللہ بھی چاہتے ہیں، بندے بھی چاہتے ہیں، تو پتہ چلا کہ معاملہ بہت قریب پہنچ گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے مدینے کا شہری، ایک ہے مدینے کا شہری جس کے پاس مدینے کی شہریت ہے، نیشنلٹی ہے، یہ مدینے والا ہے۔ یہی مدینے کا نیشنلٹی رکھنے والا شخص، مدینے کی شہریت رکھنے والا شخص چلتے چلاتے مدینہ یونیورسٹی پہنچ گیا۔ وہاں دیکھا کہ اسٹوڈنٹ اے سی لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے طعام اور مختلف قسم کی نعمتیں پڑی ہوئی ہے، اور گپ شپ بھی لگ رہی ہے اور کھا پی بھی رہے ہیں۔ اب اس کا بھی دل للچایا، اس کے جی میں آیا کہ میں بھی چلا جاؤں۔ تو جب یہ جانے لگا تو چوکیدار نے اسے روک لیا۔ اس نے فوراً شناختی کارڈ اپنا نکالا، کیا میں مدینے کا شہری نہیں ہوں؟ اس نے کہا ہے۔ کیا میرے پاس مدینے کی نیشنلٹی نہیں ہے؟ کہا ہے۔ تو کہا پھر جانے سے کیوں روک رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ مدینے کے شہری ضرور ہے لیکن مدینہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نہیں ہے۔ یہ جو نعمتیں ہیں، یہ جو فراوانیاں ہیں، یہ جو سہولتیں ہیں، یہ جو اعزاز و اکرام ہے، یہ مدینے کی نیشنلٹی پر نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آپ مدینے کے شہریت رکھنے والے ہیں، لیکن یہ چیزیں مدینہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹوں کے لیے ہے۔ اگر آپ کو بھی یہ چاہیے ہے تو آپ نے بھی یہاں ایڈمیشن لینا ہوگا، داخلہ فارم فل کرنا ہوگا۔ جب آپ کو داخلہ مل جائے گا تو جس طرح یہ عیش و آرام میں ہے تم بھی عیش و آرام میں رہو گے۔ تو دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں آگے اپنے بات کو بڑھاؤں، اس نقطے پر ذرا غور کریں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہمیں اسلام کی شہریت مل گئی، اسلام کی نیشنلٹی ہمیں مل گئی۔ دنیا کا کوئی قانون ہمیں اسلام سے نہیں نکال سکتا، لیکن یہ جو اعزاز و اکرام ہے، یہ جو دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، یہ جو مزے لگے ہوئے ہیں، یہ نیشنلٹی پر موقوف نہیں ہے۔ یہ تو الگ سے تقویٰ کے ایک یونیورسٹی ہے، اس کے ایڈمیشن فیل کرنا ہوگا اور تقویٰ کی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہوگا۔ جب آپ تقویٰ یونیورسٹی میں داخلہ لے کے اس کا اسٹوڈنٹ بن جاؤ گے تو پھر آپ کے لیے بھی یہ چیزیں ہو جائے گی، اور کوئی لمبا چوڑا فارم بھی نہیں ہے۔ مدینہ یونیورسٹی میں تو ایڈمیشن کے لیے بڑے لمبے چوڑے فہرست ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ مدینہ یونیورسٹی چھوڑے، جامعۃ الرشید میں جب تخصص کے لیے فارم فیل کرتے ہیں تو میرے خیال میں 6 کے 7 صفحے کا فارم ہوتا ہے، رجسٹر والا فارم، وہ الگ ایک امتحان ہوتا ہے اس فارم کو فیل کرنا۔ لیکن یہاں اللہ اپنی اس محبت والی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے کوئی لمبا چوڑا فارم نہیں، کوئی لمبے چوڑے شرائط نہیں، کوئی لمبی کہانی نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ اللہ شہریت تو اسلام کی مل گئی، تقویٰ والی یونیورسٹی میں داخلہ لے کر اعزاز و اکرام لینا چاہتا ہوں، امن میں آنا چاہتا ہوں، عزت کا طلبگار ہوں، روزی میں برکت ہو جائے، میرا کوئی وکیل ہو جائے، میرا کوئی ضامن ہو جائے،
मेरी औलाद की मुस्तकबिल सुधर जाए, मेरे साथ रहने वालों की भी दीन और दुनिया अच्छी हो जाए, मेरा उक़बा भी अच्छा हो जाए, मेरे माल की भी हिफाजत हो जाए, मेरे जान की भी हिफाजत हो जाए। 11 वादे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं। अल्लाह इस तक़वा यूनिवर्सिटी में दाखिले की शर्त क्या है? फरमाया एक शर्त है, वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिना, तू ज़ाहिर और बातिन की नाफरमानियां छोड़ दे, मैं तुझे दाखिला दे दूंगा। अल्लाह तो अगर मैं ये कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? फरमाया वो हुआ यतवल्ला सालिहीन। अब तुम बेफिक्र हो के जिंदगी गुजारो, तुम्हारे नफे और नुकसान का मैं अल्लाह सरपरस्त बन गया। जब तुम ये कर लोगे तो फिर मैं अल्लाह तुम्हारा यतवल्ला मुतवल्ली, मैं तुम्हारा सरपरस्त बन जाऊंगा। हज़रत क़ारी सिद्दीक़ बांदवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इंडिया के मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं। शहर से दूर किसी ने मदरसे के लिए जगह दी थी, शहर आते थे, मदरसे के अखराजात के लिए या दोस्तों से मिलते थे। वापसी हो रही है, थैली में चांदी के रुपए हैं, रास्ते में एक वीराना सा आता है। डाकुओं ने बांप लिया था कि क़ारी साहब इस रास्ते से गुजर रहे हैं। जब वहां पहुंचे तो वो 4 डाकू पीछे लग गए। तारीख के सुनहरी और आपके सामने रख रहा हूं। फरमाया जब उस वीराने पे पहुंचे, क़ारी सिद्दीक़ बांदवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुड़ के देखा, समझ गए कि ये 4 डाकू है, मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उसने वो चांदी के सिक्के जिस थैली में थे वो जमीन पे रख दिए और चलना शुरू कर दिया। डाकू खुश हो गए कि जो हमारा मकसूद था वो तो आसानी से मिल गया। दौड़े हुए थैली के पास आए, एक ने उठाना चाहा न उठ सका, 2 ने उठाना चाहा न उठ सका, 4 ने जोर लगाया लेकिन उनसे हिल भी न सका। दौड़ते हुए क़ारी साहब को बुलाया, ये क्या मुहाजरा है? क़ारी साहब ने जवाब में कहा, मैं समझ गया था कि आप छीनना चाहते हैं, मैंने थैली रखते हुए कहा था वो हुआ यतवल्ला सालिहीन। रब्बा तूने कहा मैं तेरा मुतवल्ली, तू मेरा भी मुतवल्ली और मदरसे के इस माल का भी मुतवल्ली। मैंने ये अल्लाह की जमानत में दे रखा था। वो चारों के चारों उसी वक्त ताइब हो गए। क़ारी सिद्दीक़ बांदवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मदरसे में दाखिला लिया, पढ़ते पढ़ते आलिम बन गए और चारों के 4 वक्त के बड़े बुजुर्ग बन गए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके ज़रिए किसी तक खैर की बात पहुंच सके।